الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال الزب لشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک رواہ الامام الہمام الطبرانی فی معجمہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 7 فروری 2020 ہے۔ جامع مسجد خلیل اللہ ڈیرہ اسماعیل خان میں سالانہ چوتھا سیرت طیبہ کانفرنس کے عنوان سے معنون پروگرام ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم اور شکر کہ ہم میں نشانی اسلاف حضرت مولانا احمد شعیب دامت برکاتہم العالیہ بطور سرپرست موجود ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے ساتھ قرآن کریم سورۃ انبیاء آیت نمبر 107 پڑھ رہا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معجم الصغیر الطبرانی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک ٹکڑے کو پڑھا ہے۔ اس آیت اور اس شان پیغمبری کی روایت کی روشنی میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ بس توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں۔ میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ ہمارا پروگرام ہر سال رہتا ہے اور سالانہ ترتیب کے اعتبار سے ساتھی اس میں جمع ہوتے ہیں۔ مولانا گوہر صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بڑی کاوش سے، محنت سے، کوشش سے اس پروگرام کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ ان کے تمام احباب نے، تمام ساتھیوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکات عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات عالیہ ہے جو وجہ مقصود تخلیق کائنات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنا اللہ کو منظور نہ ہوتا تو نہ حجر و شجر ہوتے، نہ زمین و آسمان ہوتے، نہ دریا و سمندر ہوتے، نہ انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا، نہ اولیاء کا سلسلہ چلتا، نہ اصحاب ہوتے، نہ اہل بیت ہوتے، نہ ہی کوئی کتاب اترتی، نہ ہی کوئی فرشتہ آتا، نہ ہی کوئی عبادت کے معاملات ہوتے۔ یہ تمام دین کے کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کی وجہ سے ہے۔ جب رسول اللہ کا رتبہ اتنا بڑا، اتنا عظیم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتنے عظیم پیغمبر کی امت میں ہونے پر اپنے عمل سے بھی شکر ادا کریں، اپنی زبان سے بھی شکر ادا کریں۔ بعض اوقات انسان زبان سے شکر ادا کرتا ہے لیکن اس کا عمل وہ شکریہ والا نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، ہم پیغمبر کا سچا نام اپنی جھوٹی زبانوں سے لیتے ضرور ہیں لیکن پیغمبر الاسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے ہم کتراتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر یہی بات ہے پھر ہمارے جلسوں کا فائدہ نہیں ہے، ہمارے پروگرامز کا فائدہ نہیں ہے،
ہماری اٹھک بیٹھک کا فائدہ نہیں ہے. ہمارے ان تمام پروگرام فائدہ مند تب ثابت ہوں گے جب عمل کی نیت سے کیا اور سنا جائے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ ممبر پہ بیٹھنے والا عجب اور کینہ اور تکبر سے محفوظ ہو، یہ اس کی بہت بڑی نجات ہے. اور نیچے سننے والے تنقید سے محفوظ ہوں، ان کی بہت بڑی نجات ہے. بس یہ بات بندہ ذہن میں رکھ کے بیٹھے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو بات کس کی کہہ رہا ہے. بس اس کو بندہ عمل کی نیت سے آگے چلاتا چلا جائے. ورنہ بندہ دل میں کچھ اور رکھے گا، منہ پہ کچھ اور رکھے گا. منہ سے مراد عمل. میرے دوستو، ہمیں صرف محبت کا دعویٰ نجات نہیں دے گا. نجات ہمیں تب ملنی ہے جب اس محبت کو عملی شکل پہنانی ہے. میں دو شخصیات پیش کرتا ہوں. ایک وہ ہے جس نے پیغمبر سے محبت کی ہے اس لیے کہ میرا بھتیجا ہے، اس لیے کہ یتیم پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ میرا خونی رشتہ دار ہے، اس لیے کہ ہماری فیملی میں ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے. اس نے بطور فخر، بطور پیار، بطور محبت باندھی آزاد کی ہے. دنیا اسے ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے. اور ایک وہ ہے جس کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ فیملی میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، جس کو صرف یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ وہ ایک شخص کے بھتیجا لگتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیارا پیغمبر کیوں آیا ہے. وہ اس کے فرامین پہ عمل کرتا ہے، اس کی باتوں کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، تو اس کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ کائنات میں انبیاء کے بعد جسے مقام ملا ہے یہ ابو بکر ہے. ابو لہب سگا چچا ہو کر، ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ ہو کر، حضور پاک کے والد کا بھائی ہو کر، پیدائش پہ خوشی کا اظہار کر کے، رسول اللہ کی آمد پر اپنی باندی کو آزاد کر کے، محبت و پیار کا دعویٰ کرنے کے باوجود اکیلا نہیں، وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ود فیملی جہنمی اور دوزخی بن جاتا ہے. لیکن ابو بکر نے آنے پہ شادمانے نہیں بجائے، آنے پر باندیاں آزاد نہیں کی، آمد کی خوشی میں نام و نمود نہیں کیا، لیکن ابو بکر نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک امر ہو گیا. کوئی وجہ تو ہے، کوئی اپنے اندر کوئی گیٹس تو لایا ہے ابو بکر کہ افضل خلق اللہ بعد الانبیاء بالتحقیق بنا. میرے دوستو، ظاہری خوبصورتی کی بات ہو نا، جس کو لوگ ظاہراً خوبصورت کہتے ہوں، وہ شاید حضرت ابو بکر کو اتنا نہ کہتے ہوں جتنا ابو لہب کو کہتے تھے. ظاہری خوبصورتی، باطنی کی بات نہیں کر رہا، ورنہ باطن کی خوبصورتی ابو بکر کی اتنی ہے کہ کوئی اس کے قدموں کی دھول بن جائے تو بہت بڑی بات ہے. ظاہری خوبصورتی میں ابو لہب بہت خوبصورت تھا. دلیل اس کا نام عبد العزیٰ ہے، لیکن دنیا ابو لہب کہتی ہے. لہب چنگاری کو کہتے ہیں، شعلے کو کہتے ہیں. آج کل ہم کس کو خوبصورت کہیں تو چاند سے مثال دیتے ہیں کہ چاند سا مکھڑا لے کر آیا. اس وقت خوبصورتی بتانے کے لیے آگ کی مثال دی جاتی تھی. ابو لہب آگ سا مکھڑا لے کر آیا ہے، اتنا خوبصورت ظاہری بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بندہ جنتی نہیں بن سکا. اور ابو بکر، آپ اٹھائیے مرقات، ملا علی قاری رحمہ اللہ، مفتی احناف، مکین مکہ المکرمہ، حدیث پاک کا معتبر ذخیرہ اور مجموعہ، مشکات المصابیح کی شرح مرقات المفاتیح میں جلد نمبر 9 میں کتاب المناقب میں باب مناقب ابی بکر میں اینقص الدین وانا حی کی حدیث کے تحت لکھتے ہیں، رسول اللہ کی محفل لگی ہوئی ہے،
حضرت رسول اللہ ایک ایک بندے سے اس کے احوال پوچھ رہے ہیں. نمبر ابو بکر کا آیا تو پوچھا ابو بکر اپنی ماضی، اپنے پاسٹ، اپنے گزرے ہوئے زمانے کا ذکر، کچھ تذکرہ، کچھ حال حوال بتائیے. کہ یا رسول اللہ آپ نے پوچھا تو کہہ دوں، اللہ کا فضل ہے آپ کے اس شاگرد پر، اس نے حالت کفر میں بھی شراب کا ایک قطرہ منہ کو نہیں لگایا. اللہ کا کرم ہے آپ کے اس ابو بکر خادم پر، اس نے حالت کفر میں بھی کسی بت کے سامنے سجدے میں سر نہیں ٹیکا. یا رسول اللہ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایک بار تو انتہا ہو گئی، میں ابھی کچھ عقل مند سا ہونے لگا تھا کہ میرے ابا جان، میرے بابا عثمان بن عامر جن کو ابو قحافہ کہتے ہیں، میرے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے بت خانے میں لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا یہ آپ کا خدا ہے، مجھے بت کے سامنے ٹھہرا دیتے ہیں. یا رسول اللہ اس وقت اسلامی تعلیمات سے واقف میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ ابو بکر اس وقت نام جو تھا اپنا نام لے کر کہا عبد الکعبہ، یہ پرانا نام تھا عبد رب الکعبہ. کہا عبد رب الکعبہ یہ تیرا خدا کیسے ہے؟ یہ تو دائیں بھی نہیں دیکھتا، یہ تو بائیں بھی نہیں دیکھتا. تو کہتے ہیں میں اس بت سے مخاطب ہوا. ابو بکر فرماتے ہیں میں نے بت سے کہا اے بت میری بات سن، لیکن میری طرف دیکھ کر. وہ بت کا بت ایک طرف نظر رکھے ہوئے ہے، بات وہ کیا سنتا. میں نے کہا جی دائیں دیکھ اور بائیں دیکھ، وہ نہ دیکھے. آخر میں نے کہا اچھا مجھے جواب دے، وہ جواب نہ دے. میں نے کہا تو مجھے کیا دے گا؟ اینٹ اٹھائی، اس زمانے کا پتھر اٹھایا اور اٹھا کر کہا مجھے کیا بچائے گا، ذرا خود کو بچا، میں تمہیں مارنے لگا ہوں. وہ پتھر دے مارا، بت کی گردن کٹی، پتھر نیچے گرا، ڈس کی آواز آئی. جو والد اپنی عبادت میں مشغول بیٹے کو بت کی عبادت پہ لگا کے ٹھہر گیا تھا، اس نے آواز سنی، لپک کے آیا، بیٹا کیا کیا؟ کہ ابو افعلو کما ترا، وہ کیا جو تم نے دیکھا وہ کر رہا ہوں. ہاتھ پکڑا ابو قحافہ ابو نے، یا رسول اللہ مجھے امی کے پاس لایا. میری امی سلمہ ام الخیر ہے، ان سے آ کر کہنے لگا بیٹا تو بڑا تابعدار، سمجھدار، فرما بردار ہے، کیا ہو گیا؟ آج بت کو توڑ دیا، اس نے کیا کیا؟ وجہ کیا ہے؟ تھوڑا غصہ ہونے لگے تو امی نے ابو کا ہاتھ تھاما، پانی پی لو، تھوڑا حوصلہ کرو، بچہ ہے، سزا نہ دینا. ایک جملہ کہو، اس کی بات کو چھوڑ دو، اس کی بات کو معاف کر دو، غلطی چھوڑ دو. کہا کیوں؟ اس نے میرے خدا کو مارا. وہ کہنے لگی عبد الکعبہ کے ابو ایک جملہ ذہن میں رکھنا، جب یہ پیدا ہوا تھا ابو بکر اس وقت آپ سفر پر تھے، جب پیدائش کا وقت آیا یہ میرے پیٹ مبارک سے باہر آیا تو اس کے باہر آنے پر سمعت ہاتفا یقول، میں نے ایک آواز سنی، وہ آواز کہہ رہی تھی یا امت اللہ ابشری بالتحقیق بالولد العتیق لصاحب محمد ورفیق. کا وہ بچہ تو نے آج جنا ہے جس کی خوشخبری اللہ تجھے حقیقت پہ دے رہا ہے، یہ بچہ جہنم سے آزاد ہوگا، ایک محمد کریم آئے گا، اس کا صحابی بھی ہوگا، رفیق بھی ہوگا. ابو قحافہ کی آنکھیں کھلی، کہا اچھا چھوڑ دے، قدرت خود اس کی تربیت کرے گی. میرے بھائیوں ابو بکر حضور پاک کو یہ سناتے ہیں، حضور پاک نے فرمایا ابو بکر اللہ کا تیرے ساتھ خصوصی تعلق ہے، تو دین کا خادم بن کے رہے گا، تیرا نام یوں ہی چلے گا. میری بات کا مطلب یہ تھا کہ آخر وجہ کیا ہے جو بظاہر اس سے خوبصورتی میں نام زیادہ رکھنے والا ابو لہب، خرچ زیادہ کرنے والا ابو لہب، حضور کا رشتہ دار اس سے زیادہ ابو لہب، حضور کی آمد پہ خوشی میں باندی کو آزاد کرنے والا ابو لہب، حضور پاک کی آمد پہ خوشی میں باندی کو آزاد کر کے شادمانے بجائے کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ابو لہب وہ جہنمی، یہ جنتی بنا، ابو بکر جنتی وہ دوزخی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے، ابو لہب نے صرف محبت
प्यार प्यार, ताल्लुक ताल्लुक का नारा लगाया, अमल में कुछ नहीं लाया। अबू बकर ने जो नारा लगाया वो अमल में लाया, जो कहा वो करके दिखाया, जो बोला वो सच्चा बना। वजह ये थी उसने अमल छोड़ा, अबू लहब बना, ये अमल पैरा हुआ, अबू बकर बना। आज हमारे जलसे भी अगर अमल के लिए है, नाराज न होना, हम सफ़े अबू बकर में हैं, नामो नमूद के लिए हैं, हम सफ़े अबू लहब में हैं। हम अपना फैसला कर लें, हम किस लिए उठे बैठे, किस लिए आए और गए, किस लिए बात सुनी सुनाई। एक ही बात है मेरे भाइयों, जब बंदा दीन की बात सुनने के लिए उलमा के पास आए तो अपने दिल के दामन को खाली लेकर आए, अपने दिल के दामन को साहिब तलब बनाकर आए, फिर ये अमल भी करेगा और आगे भी फैलाएगा। आज लोग आते हैं तनकीद के लिए, कोई बात सुनता है एतराज के लिए, कोई गुफ्तगू सुनता है ऑब्जेक्शन के लिए। जब ऑब्जेक्शन का दिमाग बनेगा तो फिर अमल नहीं हो सकता, फिर नामो नमूद रहेंगे, फिर एतराजात रहेंगे। वजह यह है बंदा जब हजरात के पास आए तो अमल की नीयत से सुने। अल्लाह हमें भी अमल अता फरमाए, अल्लाह आपको भी अमल अता फरमाए। सीरत तैयबा उन्वान, सीरत नबविया उन्वान है। मेरे दोस्तों, पैगंबर इस्लाम की सीरत क्या है? हुज़ूर पाक की सीरत दो चीजों में मुनहसर समझे, एक अवामिर, एक नवाही। अवामिर का माना अल्लाह ने हमें हुक्म हुज़ूर पाक की जुबान से क्या दिए, नवाही का माना अल्लाह ने किन चीजों से हमें हुजूर की जबान पे रोका है। हम अवामिर को बजा लाने वाले बने, नवाही को छोड़ने वाले बने। खुदा की कसम जन्नत हमारी इंतजार कर रही होगी, जन्नत हमारी मुंतजिर होगी, जन्नत हमारा इंतजार कर रही होगी। फर्क यह है कि हम वही काम करें जो हुजूर ने दिया। सूरत हश्र पारा नंबर 28 आयत नंबर 7, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। पैगंबर जो चीज दे दे उसे ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। मेरे दोस्तों, बुनियाद यही है। हम तालीमात पैगंबर के उन्वान से, सीरत नबविया के उन्वान से, सीरत नबी के उन्वान से सिर्फ मेहनत यही कर रहे हैं कि हम अपनी जिंदगियों में पैगंबर के अहकामात को ले आए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अवामिर भी दिए, नवाही भी दी। अवामिर क्या है? जो अहकामात हैं, और नवाही क्या है? जो मनहियात हैं, जिससे रोका गया है। अब तवज्जो रखना, मैं अवामिर और नवाही की चंद चंद मिसालें गिनवाता हूं। मसलन अवामिर में मेरे पैगंबर ने समझाया है, लोगों अकीदा दुरुस्त कर लो, अल्लज़ीना आमनू, अकीदा ईमान दुरुस्त कर लो, व अमिलुस सालिहात, अमल में सुन्नत ले आओ। क्योंकि अमल अमले साले बनेगा तब जब मुताबिक सुन्नत होगा। जब सुन्नत के मुताबिक ही नहीं है तो फिर अमले साले नहीं, अमले ताले है। अमले साले बनता तब है जब मुताबिक सुन्नत हो। हुजूर की तालीमात में, हुजूर के अवामिर में, हुजूर पाक के अहकामात में, रसूलुल्लाह के फरामीन में बुनियादी चीज है इल्लल्लज़ीना आमनू, अकीदा ठीक हो, व अमिलुस सालिहात, अमल सुन्नत के मुताबिक हो। मेरे दोस्तों, किसी बंदे का अमल सुन्नत के खिलाफ हो लेकिन अकीदा बिल्कुल ठीक हो, इसकी जन्नत जाने की उम्मीद है। अल्लाह चाहेगा बख्श देगा, क्योंकि ईमान अकीदा ठीक है। अमल की कमी अल्लाह चाहे तो पूरी कर सकता है, चाहे तो अजाब दे दे। लेकिन मामला खुदा न खास्ता उलट हो जाए कि बंदा कहे नेकियां तो बहुत करता हूं, अकीदा गलत हो, ईमान में बिल्कुल डंडी मार के ठहरा हो, इस आदमी की नेकी नेकी बनेगी नहीं, अमल अमल साले बनेगा नहीं, तो जन्नत किस नाम की मिलेगी? तो रसूलुल्लाह की तालीमात में पहले नंबर पे अकायद का दुरुस्त होना, अकीदा तौहीद से लेकर अकीदा हयातुन नबी तक, अकीदा तौहीद से लेकर अकीदा खत्म नबुव्वत तक, अकीदा तौहीद से लेकर अकीदा में अयार सहाबियत तक, अकीदा तौहीद से लेकर अकीदा बास बादल मौत तक, ये तमाम अकायद बुनियादी तौर पर दुरुस्त होने चाहिए।
سمجھنا چاہیے میں کس عقیدے پر، کس بنیاد پہ، کس طرح بیٹھا ہوں۔ آج کل لوگ اتنے غلط جملے بول جاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم مومن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دن میرے سامنے ایک شخص نے ایک جملہ بولا، وہ کہنے لگا اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ کو پتہ ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اجی دیر سے کام ہوگا لیکن اندھیر نہیں ہے، نہ ہونا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ مطلب ہے؟ دیر تو عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات المنزہ عن النقصان والزوال، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور دیر کرنا تو عیب ہے۔ تو نے خدا کو عیب دار مانا اور ابھی بھی ہم سمجھے ہمارا کلمہ باقی ہے، ابھی بھی ہم سمجھے ہمارا نکاح باقی ہے، ابھی بھی ہم سمجھے ہمارا ایمان باقی ہے۔ کون سا جملہ بولا؟ ایک جملہ اور ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کہ خدا دے پچھاوڑے بیٹھے فلانا آدمی، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ خدا کی بھی دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اللہ کے اطراف بنا دیے، دایاں بایاں بنا دیا ہے، فوق تحت بنا دیا ہے، شمال جنوب بنا دیا ہے، مشرق و مغرب بنا دیا، آگے پیچھے بنا دیا ہے۔ یہ کیا اطراف ہے؟ تو یہ جملہ اگر عقیدے کے طور پہ کسی نے کہا ہے، نہ ایمان رہتا ہے نہ نکاح رہتا ہے، تو عقائد میں تو ہمارا پتہ ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے، اور جملے پہ جملے بندہ بولتا جا رہا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق آخر زمانے میں ایسی قوم آئے گی جہاں خاوند بیوی میں زنا ہوگا۔ علماء حیران ہو گئے اس حدیث پاک کی تشریح میں کہ خاوند بیوی میں تو زنا نہیں ہوتا، نکاح ہوتا ہے، تو خاوند بیوی میں نکاح ہوگا تو زنا کیسے ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بعض بول ایسے بول دے گا، بعض جملے ایسے کہہ دے گا جس سے نکاح ٹوٹ چکا ہوگا اور وہ سمجھے گا میں نکاح میں ہوں، حالانکہ نکاح ٹوٹا ہوا ہوگا، تو زنا ہی ہوگا نا۔ یا اللہ نہ کرے 3 طلاق دے کر بھی کہے گا 3 2 تو 1 ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی بیوی کو رکھے گا تو نکاح نہیں ہے، یہ تو زنا ہوگا نا۔ کہ اب 3 ہو چکے ہیں، جو رب نے آپشن دیے تھے وہ سارے آپشن ختم ہو گئے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا طلاق مرتان، طلاقیں تو 2 ہیں، خدا کہتے ہیں طلاقیں 2 ہیں، آپ مولویوں نے 3 طلاق نکالی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ میں نے کہا میرے بھائی تھوڑی سی سمجھ آپ رکھ لیتے تو بات بن جاتی۔ اگر آپ عالم اور مفتی اور مناظر اور محدث اور فقیہ ہے تو دین پر کمنٹس کریں اور بات کریں اور سمجھائیں، لیکن اگر آپ کی معلومات یہ نہیں ہے پھر آپ کو بولنا نہیں چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ جس صفحے پہ لکھا ہوا ہے طلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، اسی صفحے پہ تیسری طلاق لکھی ہوئی ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ تو مجھے کہنے لگا پھر 2 طلاقیں علیحدہ اور تیسری علیحدہ کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی علماء نے بتائی ہے، بس غلطی تیری ہے، تو نے صرف ترجمہ پڑھ لیا، کسی کی زیر نگرانی نہیں پڑھا، کسی عالم سے سمجھا نہیں، علماء کے پاس آیا نہیں، اور تو نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے الطلاق مرتان کہہ کے 2 طلاقیں علیحدہ ذکر کی ہیں، کیوں؟ اگر 2 طلاقیں رجی ہو جائے تو یا بندہ رکھ سکتا ہے یا چھوڑ سکتا ہے، پھر عدت کے میں رجوع ہو سکتا ہے یا بعد العدت رجوع ختم ہے، نیا نکاح ہوگا۔ یہ 2 طلاقوں کو حکم ہے، اور جہاں تیسرا آ جائے اس کے بعد کون سے رجوع ہے، اس کے بعد کون سی عدت میں واپسی ہے؟ تو اللہ نے جن کے بعد واپسی تھی ان 2 کو علیحدہ رکھا، جس کے بعد واپسی نہیں ہے اس طلاق کو علیحدہ رکھا، اور پتہ نہیں ہے، اور بندہ سمجھتے ہیں اللہ نے 2 کہہ دیے، تیسری ہے ہی نہیں۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، رب فرماتے ہیں طلاقیں 2 ہیں، جو 2 رجی طلاقیں ہیں یا اس کے بعد چھوڑ دیں یا اس کے بعد رکھ لیں، لیکن جو تیسری ہے فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب کیا لے کر آئے ہو؟ تو ایسی غلطیاں بندہ کر بیٹھتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے پتہ نہیں ہوتا، عمل کے لحاظ سے پتہ نہیں ہوتا، اور پھر وہی حدیث پاک فٹ ہو جائے گی کہ قیامت سے پہلے خاوند بیوی میں زنا ہوگا۔ تو پہلا تعلیمات میں پہلا نمبر رسول اللہ کا جو سکھایا الا الذین آمنوا، اپنا ایمان عقیدہ ٹھیک کریں۔ ایمان اور عقیدہ یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، ایک ہی چیز کے 2 نام سمجھ لیں۔ ایمان ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔ وہ اللہ سے لے کر رسول اللہ تک، رسول اللہ سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر اولیاء اللہ تک مکمل عقائد پہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک عقیدے میں ہم لوگ غلطی اور بھی کرتے ہیں، وہ غلطی کیا ہے؟ ہم میں بڑے پڑھے لکھے بندے بھی، دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ بھی، وہ سمجھتے ہیں جنات عالم الغیب ہوتے ہیں۔ اکثر طور پہ لوگوں کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ جملہ نہ کہو، جن سن لے گا، یار وہ جن ہر جگہ موجود ہے وہ سن لے گا، جنات کو پتہ چل جائے۔ کیوں پتہ؟ ان کے پاس کوئی آپشن موجود ہے کہ ڈائریکٹ پتہ چل جائے گا؟ یار جنات ہیں، اللہ تو نہیں ہے۔
قرآن کریم کہتے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. کہا جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بناؤ بیت المقدس. ایک عرصہ لگا, بعض روایات میں 100 سال بھی آتا ہے, اتنا عرصہ لگا وہ بنا رہے ہیں. اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے, اور جنات کو پتہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ سمجھ رہے ہیں ان کی ڈیوٹی ہمارے اوپر قائم اور دائم ہے, وہ کام کر رہے ہیں. وہ جب مسجد پوری ہوئی اور پھر ان پر کھلا کہ ان کی تو وفات پہلے ہو گئی تھی اور ہم ان کے ڈر کے مارے کام کر رہے تھے, تو کہنے لگے اوہو اے کاش کہ ہمیں ہر بات کی خبر ہوتی تو آج ہم اس معاملے میں پھنسے ہوئے نہ ہوتے. تو جنات کو تو اتنا ہی نہیں پتا, اور ہمارے بندوں نے جنات کو عالم الغیب سمجھ رکھا ہے. میرے دوستو عقیدہ درست کریں. قرآن کریم میں ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. فرمایا زمین آسمان میں کوئی ہر خبر سے واقف ہے تو وہ اللہ کی ذات عالیہ ہے, وہ اللہ کی ذات عالیہ ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, زمین خشکی اور تری میں کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, پتا درخت سے بعد میں گرتا ہے, اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, کوئی دانہ زمین کے کسی اندھیروں میں موجود کیوں نہ ہو. وَلَا رَطْبٍ, وہ تر کیوں نہ ہو. وَلَا يَابِسٍ, وہ خشک کیوں نہ ہو. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, اللہ کے علم میں موجود ہے. یہ تمام خبریں تو اللہ کو, اور ہم نے جنات کو اپنا سمجھا ان کو پتہ ہے. تو یہ سیرت نبویہ میں, تعلیمات پیغمبر میں, سیرت طیبہ میں یہ پہلی چیز ہے اپنے عقیدے کو درست رکھیں. جو صفات خدا کی ہیں, جو اللہ کی ہیں, وہ غیر اللہ کو نہ دے. میرے دوستو, میں جنات کے لیے ایک جملہ سمجھانے کے لیے عوام کو کہتا ہوں. میں ایک جملہ کہتا ہوں, سنو. بعض اوقات کہا جاتا ہے میری بلی مجھے میں آؤں, ہم کہتے ہیں نا میرے ٹکڑوں پہ پلنے والا میرے سامنے بات کر رہا ہے, یہ لوگ کہتے ہیں. تو جنات کا معاملہ بھی یہی ہے. جن سے انسان ڈرے, انسان سے جن کو ڈرنا چاہیے. وہ کیسے؟ حدیث پاک میں ہے جنات کو جو رزق ملتا ہے, اللہ یمر بعظم ولا بروس الا وجدوا علیہ طعاما, صحیح بخاری کی روایت ہے. وہ انسان کے کھائے ہوئے خالی کھوکھلی ہڈی پر جب پھینک دی جاتی ہے ان کو گوشت لگ کے ملتا ہے. ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا جن ہمارے سامنے بولے, کون سا ڈر ہم نے دل میں رکھنا ہے؟ ہاں, بندہ اعمال والا ہونا چاہیے, نمازوں کی پابندی ہو اور ہر وقت بندہ پاک رہتا ہو. مجال ہے کہ کوئی جن ہاتھ لگا کر دکھائے. یہ جنات چھیڑتے تب ہیں, یعنی بندہ پلیت کھاوے پیوے بیٹھا تھے, اٹھے ہوئے آوے وجہ جی بسم اللہ, کوئی نہیں مسئلہ, خیر ہے صاحب. معلومات ہی نہیں ہے, وہ پلیت گھوم رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, اور کچھ نہیں معلومات. یہ کو جن انشاءاللہ ڈرے سن, جنہ تو باہر ہی ڈرے سی. اور بندہ ہو تگڑا, نمازوں کو پابند ہو, اور وہ حلال حرام کے معاملات کو جانتا ہو, جن کو آپ ہاتھ لاوے جا. یہ ہمارے حضرات جانتے ہیں, حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ موجود ہے. میرا ادارت النعمان کا کمرہ جب پہلی بار بنا, یہ میرے خیال میں 13 یا 14 کی بات کر رہا ہوں, 2014 کی. میں عشاء کی نماز کے بعد مطالعے کے لیے بیٹھا تو میرے ایک شاگرد ہیں میرے ساتھ بیٹھے تھے. تو جنات کی چھیڑ خانی ہوتی ہے, لیکن بندہ اپنے آپ کو مضبوط رکھے. دوران مطالعے ایک چھوٹی سی ایسی آواز آئی, جیسے یہ پانی ہے نا, یہ کھڑکاؤ نہیں, میں اچھلک کے مارے اس طرح کی دیوار سے آواز آنے لگی, اور ٹک ٹک کی. میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو اس لڑکے کی آنکھیں گھوم گئی تھی, اور لگا کوئی مسئلہ پڑ گیا. تو میں نے یوں دیکھا, پھر میں پڑھنے لگا. میں نے کہا ہوگا, ایک بار, دوسری بار, تو دوسری بار اس نے میرے کو استاجی آواز ہے. میں نے کہا بیٹا یا گرمیوں میں ایسے دیواروں سے آوازیں آتی رہتی ہیں سب بات. میں نے اس کو تھوڑا ذہن بدلا. جب تیسری بار آواز آئی نا, تو میرے ساتھ ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا. میں کوئی عامل وامل نہیں ہوں, ورنہ سمجھنا میں کوئی عام. میں نے ڈنڈا اٹھایا اور ایسے زمین پہ مارا. میں نے کہا سنو جنات, یہ کمرہ میں نے اللہ کے لیے بنوایا ہے, رسول اللہ کی حدیث سننے سنانے کے لیے بنوایا ہے. اس میں قرآن حدیث کی کتابیں موجود ہیں. خبردار جو تم نے مجھے چھیڑا, اگر آپ نے مجھے چھیڑا تو پوچھ لو اپنے بڑوں سے, ہم سے دنیا کا ہر باطل توبہ مانگتا ہے. مرزائی کی میم سے لے کر مماتی کی میم تک ہمارے سامنے دست برستہ گزارا کرتا ہے. یار گزارا کرو, ہم نے انہیں نہیں چھوڑا, تم کون ہو؟ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے, ہماری ہڈی پھینکی ہوئے پہ تمہیں گوشت ملتا ہے, تم ہمارے سامنے. میں یوں مخاطب ہوا جیسے جن سے بات کرنی ہوتی ہے. مجھے شاگرد کرا تو استاد جی ہولے ہولے ہونے ٹپڑا ہی تھا. میں نے کہا نہیں سنیں, اور پھر میں نے کہا اپنے بڑوں سے جا کر پوچھو, ہمیں چھیڑنے آئے ہو, کون سامنے تمہارے دم پہ پاؤں رکھا ہے؟ 2-4 ایسے پوائنٹس پہ بات کی,
مسلمانوں وہ دن اور یہ دن اللہ کی قسم میرے ادارے میں کوئی شرارت نہیں ہے. وجہ بندہ دین کی بات کرے تو عقائد درست رکھے. اگر میں بھی ڈر جاتا کہ جن سیر تے چڑھائے بھائی دیوار واقعی سیر تے چڑھ باوے اللہ باوے, تو میں سمجھا کس لیے رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. تمام طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولیے بولیے, کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یہاں حضرت مولانا شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے یہاں دو طبقے ہیں, ایک کہتے ہیں اللہ بھی اور ایک کہتے ہیں اللہ ہی. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ تمام طاقتیں کس کے قبضے قدرت میں ہیں؟ اللہ ہی والا کیا چکر ہوتا ہے؟ تو پہلا عقیدہ توحید درست کرو. کوئی جن ہر باتوں کی خبریں نہیں جانتا, یہ اللہ جانتا ہے, غیر اللہ کو کوئی معلوم نہیں ہے. نمبر 2, عمل سنت کے مطابق ہو. یہ پیغمبر کی تعلیم ہے, سنت کے مطابق عمل. ولایت کا بہت آسان نسخہ ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں ولی اللہ بننے کے لیے اتنی رکعتیں پڑھنی پڑیں گی, اتنے سجدے کرنے پڑیں گے, فلاں کرنا پڑے گا, صدقات ہوں گے, چلے کشی کریں گے, اعتکاف کریں گے. یہ بڑی مشکل کی باتیں ہیں. سنو, میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کا قول پیش کر رہا ہوں. امام ربانی فرماتے ہیں ولی اللہ بننے کا آسان طریقہ من اتبع سنہ, فرمایا جو ہر بات میں حضور کے طریقے پہ عمل کرے یہ اللہ کا ولی ہے. بس اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ میں یوں جبے اور یوں کبے کے ساتھ چلوں؟ نہ میرے دوستو, ہر بات میں سنت پہ عمل, ہر بات میں رسول اللہ کا طریقہ, ہر بات میں آقا کی تعلیمات, ہر بات میں آقا کے فرمان کو ڈھونڈو, اللہ تمہیں ولی اللہ کا درجہ دے دے گا. بہت آسان رتبے. لیکن سنت کا اتباع. فرمایا پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات میں دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے مزید کہتا ہوں. عمل سنت کے مطابق ہو تو عمل صالح ہے, سنت کے خلاف ہو تو برباد ہو جاتا ہے. سنیں, میں ایک مثال دیتا ہوں. قربانی کے جانور کو ذبح کرو, اس کی اپنی شرائط آیات میں بھی موجود ہے, لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. ایک بندہ کہے بھی قربانی کا جانور کومڑا ہی ہے نا, اس کو ذبح ہی کرنا ہے نا, تو لہذا پیٹ میں چھرا مار کے مار دو, جانور حلال ہو جائے گا. بولیے کیوں؟ گاں حلال نہیں, گائے تو حلال ہے لیکن اس کو پیٹ میں چھرا مارنے سے حرام ہو گئی ہے. کیوں؟ طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے. رسول اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے ونہر, نہر کریں گے, گردن سے ذبح کریں گے, اس طرح کریں گے, اس طرح نہیں کریں گے, پوری ترتیبیں ہیں اس کی, پورے معاملات ہیں, تو پھر جا کر معاملہ بنے گا, ورنہ نہیں. تو میرے دوستو, عمل صالح بنتا تب ہے جب سنت کے مطابق ہو. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے ایک بات کر لوں, پھر آگے چلتا ہوں آپ کی خدمت میں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں ہم اس پہ عمل کریں. اس دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا, مولانا یہ جو آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے. تو میں نے کہا نماز کے بعد دعا نہ مانگیں تو پھر نعوذ باللہ فلم دیکھنے کے بعد دعا مانگیں. سینمائے جو آگے اور دعا مانگو جیسے نمو نمتھت جن پہاڑو لتھا. اگر نماز کے بعد بھی دعا نہیں ہے تو کس کے بعد دعا مانگیں گے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا دعا تو ہے لیکن اونچی نہیں ہے. میں نے کہا اونچی کیوں نہیں ہے؟ اچھا کون سی ہے دعا یہ بتا. کہتے اللہم انک انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. تو میں نے کہا یہ کس نے مانگی تھی؟ کہتے حضور علیہ السلام نے. میں نے کہا اگر اونچی نہیں مانگنی تو پھر صحابہ نے سنی کیسے تھی کہ یہ دعا ہے؟ نہیں سمجھے؟ پھر اونچی نہیں ہے تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دعا ہے؟ تو تجھے کس نے کہہ دیا بھئی یہ دعا نہیں ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اجتماعی دعا نہیں ہے. میں نے کہا اعلاء السنن علماء احناف کی مستدل کی کتاب موجود ہے, پورے دلائل موجود ہیں حدیث نبویہ سے, اس کو کھول لیں آپ کو پوری دلائل مل جائیں گے. حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی ہے, صحابہ کرام کے ساتھ مانگی ہے. کہتے ہیں مانگنا فرض ہے. میں نے کہا کس نے کہا فرض ہے؟ میں تو فرض نہیں کہتا, میں کہتا ہوں مانگنا ہے تو مانگ لو, اور وہ بندہ مانگے جس کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے ہم مانگیں گے, تجھے نہیں ضرورت تو تیری مرضی, تو تیری مرضی. ہمیں ضرورت ہے ہم مانگیں گے لیکن چھیڑ تو نہیں نا. تو عمل وہ ہو جو سنت کے مطابق ہو. عبادت کے بعد تو دعا مقبول ہے, حدیث پاک میں موجود ہے. نماز پڑھ لو 2 رکعت نماز نفل, ایک دعا کا پیکج مل جاتا ہے, جو چاہو مانگ لو, جو چاہو مانگ لو. اب تو اس پیکج کو ضائع کر بیٹھے اور غلط علماء حق کو کہے تو بابا تیری مرضی ہے, میرا اتنا جگر نہیں ہے.
تو علاج سنت کی روایت کے مطابق بات کھل گئی. میرے دوستو عمل سنت کے مطابق ہو. ایک چیز میں مزید عرض کر رہا ہوں, اس کے ساتھ بندے کا نظریہ, بندے کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ ہر چیز میں دینے والا اللہ ہے. مثلاً آج ہمارے یہاں بہت کمی ہے. میں اپنے سرحد کی بات نہیں کرتا, پنجاب کی بات کرتا ہوں. ہمارا آنا جانا ہوتا ہے, ایک بچے سے نام پوچھا, بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ والد نے کہا میں بتاتا ہوں. مولانا سنو, کہتے ہیں نام ہے پیراں دتا, پیر دتا, جیسے نام ہوتا ہے اللہ دیتا. اجی پیر دتا نام کیوں ہے؟ کہتے پیر صاحب سے دعا کرائی تھی تو بچہ مل گیا. اور اللہ کے بندے, پیر صاحب کی دعا ضرور قبول ہو گئی ہوگی, ہم کو پیروں کے منکر نہیں ہے, لیکن نام تو اللہ دیتا رکھ. جی نہیں پیر دیتا. میں نے کہا سنو, قرآن کریم میں ہے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے دونوں ملا کے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے رب بانج بنا دیتا ہے. انہ علیم قدیر. یہ میرے اللہ کا علم بھی ہے, اس کی حکمت بھی ہے. میرے دوستو, اور نظریہ ہمارا بدلا ہوا ہے. تو اولاد دینے اور لینے والا کون ہے؟ اللہ بھی یہی. بولیے بولیے, اللہ ہی. اولاد دینا اس کا کام ہے. تو اولاد کے معاملات ہم دیکھیں, یہ نظریے چھوٹے چھوٹے ہیں, ہم اپنے اندر پتنے رکھ کے بیٹھے ہوئے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, سنو. یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا, یہ لفظ پہلے ہے, یا یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, یہ لفظ پہلے ہے؟ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا. حضرات بیٹھیے, میں تصدیق لے رہا ہوں. یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا کا معنی ہوتا ہے اللہ جسے چاہے بیٹی دے. اللہ نے اولاد کے دینے کی ترتیب پہ پہلا نمبر بیٹی کا رکھا ہے. نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نہیں سمجھے. اللہ نے بیٹے سے شروع نہیں کیا, ترتیب اعتبار اللہ نے بچی سے رکھا ہے. اور کسی کی پہلی بچی پیدا ہو جائے تو خود کو منحوس نہ سمجھے, اور خود کو ترتیب خداوندی پہ سمجھے. آج کل لوگ ہاں ایک عجیب منظر ہے, اس خاتون سے تو صرف بچیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ اکبر, یار اس خاتون کے ہاتھ میں بچیاں پیدا ہونا, یار اس خاتون کے ہاتھ میں کیسی بات کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہلی بچی آئی ہیں, نام کیا ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا. میرے دوستو کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو اگر بچی پیدا ہو گئی ہے تو اس کو بری چیز نہ سمجھیے, اس کو غلط نہ سمجھیے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ حضرات بزرگ ہیں, یہ اپنے جانتے ہوں گے, میں جو ناقص معاملات رکھتا ہوں وہ جملہ کہتا ہوں. میں ایسے ایسے گھروں سے واقف ہوں جس جگہ بہو کا بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی وہ جو پراندہ تھا نا سر کے بالوں کو چارپائی کے پائے کے نیچے دے کر اسے مارا گیا ہے کہ تو بیٹا نہیں جن سکتی تھی, بیٹی جنتی تھی. بابا تو کلمہ اپنی نوح دا پڑھ چا بھئی این جاونے دی یا پوتر. اللہ اکبر, ہم نے کلمہ اللہ کا پڑھا ہے. ہمیں اپنے نظریے درست رکھنے چاہیے. اور وہ گھر ویران ہے جس گھر میں بیٹیوں والا آنگن نہیں ہوتا, وہ ویران ہے. بیٹیاں بیٹی ہوتی ہے. میں بیٹوں کی نعمت کا انکار نہیں کرتا, لیکن بیٹی ہونا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ہم سب کو بیٹیاں اور بیٹے عطا فرمائے. تو میرے دوستو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے نظریہ اپنا درست رکھیں, اور اس کے ساتھ رسالت کے عقیدے میں دیکھیں. رسول ہونا, اللہ پاک جسے نبی بناتے ہیں, کم از کم بنیادی طور پر نبوت کی 4 شرطیں ہیں, ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے. عقیدہ رسالت میں 4 چیزوں کی بنیاد ہے. نمبر 1, نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے, اعلیٰ درجے کا. نمبر 2, نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. نمبر 3, نبی گناہوں سے, چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے. نمبر 4, نبی کی بات ماننا امت پہ فرض ہوتی ہے. اعلیٰ درجے کا انسان, مبعوث من اللہ, معصوم من الخطا, مفروض الاتباع. یہ 4 باتیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کون ہوتا ہے. رسالت میں بنیاد ہونی چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک نبوت ہے, اور حضور پاک کے بعد کوئی نیا نبی, حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا, نیا نبی نہیں آئے گا. حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں. آج کل جو قادیانیت کہتی ہے کہ نیا نبی آ سکتا ہے, میری ایک قادیانی سے ایک بار بات ہوئی, بات لمبی ہے, میں ایک مختصر جملہ سناتا ہوں.
اسے میں نے کہا یار تم کس بنیاد پہ کہتے ہو نیا نبی آ سکتا ہے؟ تو اس کی بھونڈی دلیل دیکھیں، کہتا ہے خاتم النبیین، قرآن کریم میں ہے۔ میں نے کہا جی ہے، وخاتم النبیین، سورۃ احزاب آیت نمبر 40۔ تو کہتا ہے خاتم النبیین کا تم معنی کرتے ہو آخری، ہم معنی کرتے ہیں مہر والا نبی، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر والا نبی۔ تو میں نے کہا چلو مہر والا بھی ہو تو کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں مہر حضور نے لگائی ہے، مرزا صاحب نبی بن گئے۔ تو میں نے کہا وہ مہر صرف 1400 سال میں اس ایک پہ لگی ہے؟ نہیں سمجھے، اس ایک پہ لگی ہے، یا اس کے بعد بھی کوئی نیا بن سکتا ہے؟ قادیانی اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ایک اور قادیانی نے خود دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اب مہر مجھ پہ لگی ہے، پچھلے سارے ختم ہو گئے ہیں۔ گمراہی کا دروازہ کھولو گے تو ایک دن اس میں خود گرو گے۔ تو میرے دوستو، اگر مہر والا معنی بھی کرے نا تو یہ معنی بھی ہمارے حق میں جاتا ہے، قادیانیوں کے حق میں نہیں جاتا۔ اجی وہ کیسے؟ مجھے بتائیں، جب ہم خط لکھ لیتے ہیں اس پر مہر کب لگتی ہے؟ جب خط میں مزید کچھ لکھنا ہوتا ہے یا سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے؟ اینڈ پر مہر لگتی ہے۔ اور ایک مہر کا معنی اور بھی بتاؤں، حجی سارا آرڈر جاری ہو گیا ہے، اب جا کر سر سے مہر لگوا لیں۔ حجی مہر لگ گئی ہے، اس کا معنی اب کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی، مہر کا معنی اینڈ ہے۔ تو اگر خاتم النبیین مہر والے نبی بھی ہیں تو اس کا معنی حضور پاک نبوت کی جاری ہونے پر مہر ہیں، اب نیا نبی جاری نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی بھی ہمارے حق میں ہے۔ اور ایک قادیانی سے تو میں نے کہا کہ مرزا صاحب جو تمہارے ہیں انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں اور میری بہن جنت بی بی اکٹھے پیدا ہوئے تھے، ہم جڑواں تھے۔ کہتے ہیں پہلے جنت بی بی پیدا ہوئی، کچھ ٹائم بعد میں پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، اور یوں میں اپنے والدین کی خاتم الاولاد ہوں۔ مرزا لکھتا ہے کہ میں خاتم الاولاد ہوں۔ تو میں نے کہا اگر خاتم کا معنی مرزے والا ہی کرنا ہے تو ادھر بھی معنی جاری کرو کہ قیامت تک مرزے کی ماں سے اولاد جاری رہے گی، پھر یہی معنی کرو نا۔ اتھا تو آپ کو ختم نبوت دا معنی اچھا سمجھ آتا ہے، ادھر تو آپ معنی آخری کر لیتے ہو، ادھر آخری کرنے میں کون سا تردد ہے؟ تو ختم نبوت ہو تو مہر والا بھی آل اسلام کے حق میں۔ تو عقیدہ درست ہونا چاہیے میرے دوستو، عقیدے کی درستگی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ نوجوانوں اس لیے اپنے عقائد کے معاملات میں سمجھ نہ آئے تو اہل سمجھ کے پاس آؤ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سمجھنے والوں کے پاس آ جاؤ۔ میں کہتا رہتا ہوں 3 بندے ہیں دنیا میں، ان میں 2 قسمیں عقل مندوں کی ہیں، تیسری قسم کو میں عقل مند نہیں مانتا۔ 3 اقسام ہیں عقل کی بنیاد پہ، عقل کی ترتیب پر۔ 2 عقل مند ہیں، تیسرے کو بے عقل سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، پہلا عقل مند وہ شخص ہے جو خود دیکھے اور اسے سمجھ آ جائے، یہ عقل مند ہے۔ دوسرا عقل مند وہ ہے جو خود دیکھے اور پوری بات نہ سمجھ سکے تو سمجھنے والے سے سمجھے اور سمجھ آ جائے، یہ بھی عقل مند ہے، یہ بھی چل جائے گا۔ لیکن وہ جو نہ خود سمجھتا ہو نہ سمجھ رکھنے والے کے پاس جانا اپنے لیے اچھا سمجھتا ہو، این بے عقل نے کیا کرنا ہے اپنے واسطے؟ یہ بے عقل ہے، بے عقل ہے، عقل مند نہیں ہے۔ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ میرے دوستو، ختم نبوت کے بعد ایک جملہ میں مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ درست ہو۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، یہ فرشتے ہیں، نوری جسم رکھتے ہیں، جو چاہیں اللہ کے حکم سے شکل بدل سکتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں نظریہ ہو۔ وہ تو مکہ کے کافر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے لیے بیٹے مانگتے ہو اور خدا کو بیٹیاں دیتے ہو۔ الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، کہ پھر تو تمہاری قسمت بڑی بے ایمان ہو گئی، غلط تقسیم تم نے کر دی ہے۔ اگر تمہارے لیے بیٹا ہے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ کیسی بات آپ نے کر لی ہے؟ جی نہیں، فرشتوں کا معنی یہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ پاک نے دوسرے بھائی کا درد دل رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بات علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کروبیاں۔ ہمیں دوسرے بھائی کا درد دل رکھنے کے لیے پیدا کیا، ہم اس کے غم کا احساس کریں۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی چیز ہے جس کے دل میں آ جائے۔ اچھا، تو فرشتوں کے بارے میں نظریہ یہ رکھیں
کہ وہ فرشتے اللہ رب العزت کے مخلوق اطاعت کے لیے اور امور کی ترتیب کے لیے ڈیوٹی وغیرہ میں مختلف جگہ، کچھ اللہ کے فرشتوں کے ذمے کیا ہے، کیا ڈیوٹی ہے، کیا ڈیوٹی، مختلف ڈیوٹیز ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ قبروں میں آ رہے ہیں، کچھ حفاظت کے لیے، کس کے ذمے بارش برسانا ہے، کس کے ذمے روح نکالنا ہے، کس کے ذمے سور پھونکنا ہے، پوری ترتیبیں، کس کے ذمے انبیاء کو پیغام دینا ہے۔ اور کچھ فرشتے وہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی شریف جلد نمبر 2 کی روایت ہے کہ زمین میں گھومتے ہیں، حضور نے فرمایا میری امت میں جو بندہ سلام پڑھ رہا ہوتا ہے، درود پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ فرشتے مجھ تک لے کر آتے ہیں۔ فرشتوں کی بہت سی قسمیں، تو یہ حدیث پاک آئی ہے تو ایک بار ہم پڑھ بھی لیں تاکہ حضور کے روزے میں ہمارا بھی ذکر ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے دوستو، تو اس لیے فرشتوں کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ 28 پارے کا آخری صفحہ فرمایا وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ فرماتے ہیں وہی کام کرتے ہیں۔ یہ آیت میں نے کیوں پڑھی ہے؟ ایک غلط عقیدے کو توڑنے کے لیے۔ ہمارے یہاں ایک نظریہ ہے کہ 2 فرشتے تھے، ایک کا نام تھا ہاروت، ایک کا نام تھا ماروت، آسمان سے اترے، نیچے ایک زورا بائی عورت تھی، اس کے ساتھ انہوں نے نعوذ باللہ منہ کالا کیا، رب نے زمین میں الٹا لٹکا دیا ہے، قیامت تک وہ جہنم میں لٹکے رہیں گے۔ جھوٹ ہے، بے غیرتی ہے، فرشتوں کے اوپر الزام ہے، اس کا شریعت میں کہیں ثبوت نہیں ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے فرشتے گناہ نہیں کرتے اور تم نعوذ باللہ فرشتوں کو زناکار کہہ بیٹھے، تو غلط ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتا ہے جو رب اسے حکم کرتا ہے۔ وہ فرشتے جو ہاروت اور ماروت نیچے آئے تھے، قرآن کریم انہیں کیا کہتے ہیں ذرا سمجھو۔ وہ تو آئے تھے صرف لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ کیا کر رہے ہیں، جو رپورٹنگ ہے وہ اپنی رپورٹنگ کی طرز پہ آئے، لوگ ان سے چیزیں سیکھتے، وہ ہمیں سکھائیں، وہ انہیں کہتے دیکھو یہ وظیفہ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے والا ہے اور یہ وظیفہ غلط قسم کی یاری میں جدائی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ تو ان لوگوں نے جدائی والے وظیفے کو محبت پہ، محبت والے وظیفے کو جدائی پہ فٹ کر کے جہنم مول لے لی، یہ تو ان کا کام تھا۔ وَمَا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ تو ان کا کام نہیں تھا، یہ تو ان نے بنا لیا۔ ہاروت ماروت تو رب کے جلیل القدر فرشتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک نظریہ عقیدے کے طور پہ اور بھی ذہن میں رکھیں، وہ کیا ہے؟ اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں وہ 4 کتابیں حق ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، اور قرآن قیامت تک کے لیے باقی کتب کا ناسخ بن گیا، اب اس پر ہی عمل ہوگا۔ اور اسی طرح میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے سچ بولو، حضور کی تعلیمات میں ملتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا سچی گواہی دینے والے بنو۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ میرے دوست، میری امت کے لوگوں یاد رکھنا، کبھی بھی تمہیں جلانے تک کی بات آ جائے لیکن سچ بولنا، کوئی سا معاملہ آ جائے۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے آنکھوں میں حیا پیدا کرو۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے اپنے والدین کی اطاعت کرنا سیکھو، بوڑھوں کی عزت کرو، علماء کی قدر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے امانت کو ادا کرنے والے بنو، امانت کے خیانت کرنے والے نہ بنو، امین بنو، خائن نہ بنو۔ رسول اقدس کی تعلیمات میں ملتا ہے نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، حج فرض ہے اس کی پابندی، زکوٰۃ فرض ہے اس کی پابندی۔ یہ تمام پابندیوں میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے۔ اس پر حج فرض ہے، حج کی 2 شرطیں ہیں، ویسے 3 ہیں جو علماء سمجھاتے ہیں، آنے جانے کا کرایہ ہو، راستہ پر امن ہو، جتنے دن وہاں رہے اتنے دن پیچھے گھر والے کھاتے پیتے رہے، اس پہ حج فرض ہے۔ زندگی میں ایک بار کا حج نہ کیا، یہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہ نبی کہہ رہا ہے جس نے بارش میں بھی ابو جہل کے گھر میں دعوت دی ہے جا کر، یہ وہ نبی کہہ رہا ہے۔ تو ایسی تعلیمات ہے پیغمبر علیہ السلام کی، اور ان تعلیمات میں حقوق العباد کی بڑی ویلیو ہے۔ آج حقوق اللہ پہ لوگ بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہونا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگلی صف میں نماز پڑھنا ہم ثواب سمجھتے ہیں، لیکن سگی بہن کا حصہ کھا جانا گناہ نہیں سمجھتے، یہ ذہن میں ہو۔ ہم سمجھیں گے اگلی صف والی صاحب کو بشکا ویسی نماز۔ میرے دوستو،
بیوی کا حق کھایا ہوا، بہن کا حق کھایا ہوا، بیٹی کا حق کھایا ہوا، پڑوسی کا حق کھایا ہوا، گاہک کا حق کھایا ہوا، کسی اور بڑے کا حق کھایا ہوا، اور بندہ سمجھے اگلی صف کی نماز ہے۔ حقوق اللہ میں پار ہو جاؤ گے، حقوق العباد میں پکڑے جاؤ گے۔ پھر تو حقوق العباد دیکھیں، حقوق اللہ کے ساتھ علماء بیٹھے۔ دین میں 75% معاملات ہیں، 25% عبادات ہیں۔ آج ہم ان 25% پہ بات کر کے 75% سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس بندے کے ایمان میں مجھے شک ہے جس بندے کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں ہم؟ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے اتنا پڑوسی کے حقوق بتائے، اتنے بتائے۔ حضور فرمایا مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں جبرائیل اب یہ نہ کہہ دے کہ جب بندہ فوت ہو جائے وراثت میں پڑوسی کا حق ہوگا۔ یہ کہا نہیں ہے، ویسے سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو میرے دوستو اسی لیے ان معاملات کو بندہ دیکھے کہاں تک۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ کچھ دنوں پہلے مجھے ایک فون آیا کہ حضرت ہم ملنا چاہتے ہیں، مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا بتائیں۔ اجی فون پہ بتانے کا نہیں، ہم وہیں آتے ہیں۔ میں نے کہا میں 2-3 دن مصروف ہو گئے، 3 دن بعد آتے ہیں۔ 3 دن بعد آ گئے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ حق مہر میں لکھ کے دیے تھے 2 پلاٹ اپنی بیوی کو، اور بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے، خاوند نے اس کو بیچ کے کھا کھو کے تے ہور ہوا کر گیا، جان چھٹی۔ تو کسی نے اسے کہا کہ تو حق مہر کھا گیا، اب طلاق ہو گئی ہوگی۔ یہ غلط مسئلہ کسی نے اسے بتایا، تو اس ڈر کے مارے آیا کہ مول سے بڑھ تھی گئی ہو سی۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ تھیندی تو نہیں، چلو اندے نال بندے دل لانا تو بجھ جاندے واپس دینا پڑتا ہے، اسے حق مہر کھانا تو نہیں پڑتا۔ لیکن میں نے اس کو پہلے کہا کہ اگر تھی گئی ہو ویسا محمل کو کبیا رستہ سوچے سو، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر بھی حق مہر ادا نہیں کرے گا تو وہ خدا کے بندے اللہ سے بڑے بڑے گناہ کی معافی کی امید رکھتا ہے، اور بیوی نے نمک کھانے میں کم پکا دیا ہے تو پوری زندگی تانے دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھوڑا سا معاملہ میں نے کہا کچھ دیکھو، جتنا اللہ سے معافی کی امید رکھتے اتنا معافی دینے والے بھی تو بنو نا، جتنا اللہ سے لینے کی امید رکھتے اتنا دینے والے بھی تو بنے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کھڑکیاں کیوں رکھی جاتی ہیں کمروں میں؟ تاکہ ادھر سے ہوا آئے ادھر سے نکل جائے، ادھر سے آئے ادھر سے نکل جائے، کمرے کا ماحول مینٹین رہے۔ دونوں دروازے کھلے ہوں گی، ہوا میں پر فضا ہوگا کمرہ۔ آج ہم مال کے آنے کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، ہمارے پاس آئے، صدقات کا دروازہ بند رکھتے ہیں، تو آپ کے مال کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ بس آپ آنے اور جانے کا دروازہ کھلا رکھو کہ ادھر سے آئے ادھر سے صدقات میں جائے، اللہ آپ کو ڈھیروں دے گا۔ لیکن ہم دینے کا دروازہ بالکل بند رکھتے، کھلا رہے، آنے کا دروازہ آتا جائے اجی کچھ نہیں ہوگا، ذہن میں رکھنا۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں صوفی میں 3 شرطیں ہیں، نہ طمع نہ جمع نہ منع۔ 3 چیزیں جس میں وہ صوفی باصفا ہے۔ طمع کمانا، دوسرے کی چیز دیکھے تو اسے دعا دے، یہ نہ کہے بھئی اندے کول خسیج کے میں دعا بنجے، یہ نہ کہے بھئی اس سے نکل کے میری طرف آ جائے، یہ صوفی نہیں ہے، اس میں طمع ہے۔ تو طمع نہ رکھے، نہ منع کا کیا معنی کہ کوئی ہدیہ دے تو اتنا خشک بھی نہ بنے بھی اسا نہ گندے ہوندے، ہدیہ کو قبول کرنا سنت رسول ہے، تو منع بھی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3 جمع، جب آ جائے اور ضرورت سے زیادہ ہو تو آگے دے، اپنے پاس جمع کر کے بھی نہ رکھیں۔ تو طمع، منع اور جمع سے پاک یہ صوفی ہے۔ تو اس لیے دونوں دروازے کھلے رکھیں۔ میرے دوستو ان حقوق کے معاملات پہ یہ دیکھیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اور میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں، اب منہیات پہ آ جائیں جن سے رسول اللہ نے روکا ہے۔ حضور نے جھوٹ بولنے سے روکا ہے، زنا سے روکا ہے، چوری سے روکا ہے، فساد سے روکا ہے، غیبت سے روکا ہے، بہتان سے روکا ہے، الزام سے روکا ہے، گلے شکوے سے روکا ہے، دوسرے کا حق کھانے سے روکا ہے، ظلم کرنے سے روکا ہے، گالی دینے سے روکا ہے، ماں باپ کے رلانے سے روکا ہے، بڑوں کی بے ادبی کرنے سے روکا ہے، نماز کے چھوڑنے سے روکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معاملات میں ہمیں روکا ہے۔ تو یہ روکنا ہمارے اندر ہے، ہم نے اپنے اوپر روک لگا لی ہے تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند گنے جائیں گے۔ لیکن ہمارے اندر جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، الزام ہے، تکبر ہے، عجب ہے، کینہ ہے، ہر طرح کی گناہ ہے، تو میرے دوستو ہمیں پھر فکر کرنی چاہیے، اپنی دوا سے زیادہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میرے دوستو آج ہم وہ لوگ ہیں جو جسم کے لیے بہت اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں۔ ہاں ایندے کل ٹیکہ نہ لگوا میں ایک کاکھ نہیں بھی آندا، ہم یہ کہتے ہیں نا اس سے انجیکشن نہ لگوانا، اسے کچھ نہیں آتا۔
اچھا ڈاکٹر ڈھونڈو، کوالیفائڈ ہو، پڑھا لکھا ہو۔ علماء میں بھی ایسا دیکھا کریں، اچھا عالم ہو، تگڑا ہو، اسے معلومات ہو، اہل حق ہو۔ ہر وہ بندہ نہ ہو جس کے چہرے پہ 2 داڑھی کے بال ہوں، اس سے مسئلہ پوچھ کے عمل شروع کر دے۔ ایک بندے نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میں کاروبار تو کرتا ہوں لیکن کسی سے معاملہ طے نہیں کرتا۔ وہ قسطوں کا کاروبار کرتا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے طے کرنے سے سود بن جاتا ہے۔ میں کہا کہنے کل پوچھے ایک صوفی صاحب امیر سے بدائی ہونے کل پوچھا۔ میں کہا چاچا خدا تے کو حج چنے ہوئے، تو نے صوفی سے پوچھ کے مسئلوں میں سود بنا دیا۔ کہاں سود ہے کہاں سود نہیں ہے علماء کو پتہ ہے۔ تو ذرا پوچھ قسطوں کے کاروبار میں کیا طے ہے کیا طے نہیں ہے، معاملات ہے، تجارات ہے، معاشرات ہے، مودات ہے، یہ تجھے علماء سمجھائیں گے۔ لیکن تو پڑھ تو صحیح، کچھ سمجھ تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نئی دکان پہ گئے جہاں کپڑے کی دکان کھلی تھی۔ وہ خوش ہونے کو مبارک دینے آئے، کہا بیٹا مبارک ضرور ہو، لیکن آپ نے تجارت کے اصول شریعت کے سیکھے؟ جی میں تو نہیں سیکھے، چابیاں مجھے دینا۔ جاؤ، وہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کی تعلیمات مسجد نبوی میں سکھا رہے ہیں، جس دن سیکھ جانا چابی مجھ سے لے لینا۔ آج سارے کام ہمارے الٹے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ میں ایک گھر میں گیا تو اس گھر میں نے دیکھا آنا جانا 2 بندے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کوئی پردہ شردہ نہیں ہے۔ مولوی کو تو پردہ کیتا آنے شکر ہے۔ وہ میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ کہتے جی نہیں، یہ گوانڈی ہیں، پڑوسی ہیں۔ تو میں نے کہا ان سے پردہ نہیں ہے؟ وہ سارے پردے لتھے ہوئے ہیں، ہمارے پردے اترے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ ہم نے پردے اتار لیے، ایک دوسرے سے طے کر لیا، ہم بھی وہاں ایسے جاتے وہ بھی ایسے آتے۔ میں نے کہا اللہ کے حکم کو تم اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ اللہ کے حکم کو ختم کرنے کی پاور تمہارے اندر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو اللہ نے حلال کیا محمد اسے حلال رکھے گا، جس کو اللہ نے حرام کیا محمد اسے حرام رکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تو یہ فرماتے ہیں، حضور اللہ کے حلال کو حلال، اللہ کے حرام کو حرام رکھ رہے، حضور تو تبدیل نہیں فرما رہے۔ لا ابدل تلقاء نفسی، حدیث ہے، میں اپنی مرضی سے شریعت کیا تبدیل کرو جو اللہ کو حکم ہے، اور تم نے اللہ کے حکم کو اتار دیا۔ اجی سارے لتھے ہوئے پردے، سبحان اللہ۔ عورت کے سر سے پردہ اترا ہے، تیری عقل پہ پڑ گیا ہے، تو اپنی عقل سے پردہ اتار۔ تو ہم نے شریعت سازیاں کی ہوئی ہیں، تو یہ رسول اللہ کے منہیات ہیں۔ سیرت طیبہ کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ جن جن چیزوں سے رسول اللہ نے روکا ہم رکنے والے بنے۔ اگر ہم رکنے والے نہیں بنتے تو پھر بس ایسے باتیں ہیں، پھر باتیں ہی باتیں ہیں، پھر باتوں ہی باتوں میں ہم باتوں نہیں بنے ہوئے ہیں، ٹاکیٹے ہوئے ہیں، پھر ہم عمل میں نہیں بیٹھے۔ ہمارے اندر عمل نہیں ہے۔ عمل تب ہوگا جب رسول اللہ کی تعلیمات کو عمل کی نیت سے سنیں گے، دل کا کاسا خالی رکھیں گے، کھول کے بیٹھے گا بندہ دین کی بات سننے کے لیے، دل کو کھول کے بیٹھے۔ تعلیمات میں چلنا کیسے ہے؟ ایک میرے شاگرد ہے، میں نے ایک بار اسے کہا، میں نے کہا بیٹا آپ سنت رسول اپنے چہرے پہ سجا لو، تو اس کی ماں نے اسے کہا کہ کٹا لو۔ اس نے کہا امی میں کٹا تو لوں، لیکن انہوں نے کہا تجھے استاد کوئی مارتا ہے؟ اس نے کہا مارے گا نہیں، لیکن میں پھر نظروں سے نظریں ملا نہیں سکوں گا، مجھے شرم آئے گی وہاں، یا تو مجھے اس مدرسے سے نکلوا دے، پڑھے سے ہی میں کہوں دے کو لوں تو بعد میں کو داڑھی رکھن دے۔ ماں نے کہا جی نہیں بیٹا دلیل ہے میرے پاس۔ اس نے کہا امی داڑھی کاٹنے کی تیرے پاس دلیل ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ خوش ہو گئے، اس نے کہا امی مجھے بھی بتاؤ کہ 2 دلیل ہے، مجھے پتہ چل جائے، میں استاد کو بتاؤں گا یہ دلیل ہے۔ تو ماں نے کہا قرآن کریم میں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، دین میں ڈنڈا نہیں اٹھایا جاتا، جبر نہیں کیا جاتا، بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا امی اچھا یہ آیت لکھی ہوئی ہے؟ کہا یہ 3 پارے میں نے ترجمے میں دیکھی لکھی ہوئی ہے۔ میرے پاس آ گیا، استاد جی امی یوں کہتی ہے۔ میں نے کہا اپنی اماں جی سے میری ملاقات اب کیسے کروں؟ فون پہ بات کرا دو۔ اب کیا کہیں گے؟ میں نے کہا دلیل میں بھی پوچھوں گا۔ ابھی وہ مجھے دلیل نہیں سنا رہا تھا، اسے پتا تھا یہ تفسیر چاوڑیاں تھا گوڑی کھاوڑے بے اصل یہ ہے۔ انہوں نے کہا جی امی نے دلیل لیتی ہے۔ میں چلو تیری دلیل العلوم ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، امی جی کی دلیل کون سی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاد جی خیریت ہے؟ میں نے کہا جی بہت اچھی بات سنائیں۔ اب بس میں نے بچے کو سمجھایا اس کی ابھی عمر نہیں ہے۔ میں نے کہا عمر نہیں ہے داڑھی رکھنے کی؟ کیوں؟ اللہ نے تو اس عمر میں اس کی داڑھی نکال دی ہے، آپ زیادہ جانتی ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کی داڑھی کب آئے؟ اللہ تیرے کو پوچھے ابھی ماں داس تیرے پوتر دی داڑھی کڈوں کہ نہ کڈوں، تو اللہ تجھ سے پوچھے گا۔ اللہ کو پتہ ہے اس عمر میں داڑھی نکل رہی ہے، اللہ نے نکال دی ہے، تو کون ہے اس کو روکنے والی؟ نہیں بات رکھے سی۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ 1 گھنٹہ اور جیے گا، آپ کے پاس دلیل ہے؟
پہلے تو 2-4 باتوں میں ستھری آتھڑ تھا یا نہیں تھا، اچھی بھلی بات ہو گئی. پھر مجھے کہنے لگی نہیں مفتی صاحب اب سختی کرتے ہیں، قرآن کریم میں سختی نہیں ہے. میں نے کہا کون سی آیت ہے ذرا پڑھیں. میرے ذہن میں آیت آ گئی تھی، یہ کہنا کیا چاہتی ہے، کس چینل سے بول رہی ہے. وہ خالی ترجمے والے لوگ تھے نا جو علماء سے سمجھتے نہیں ہیں، خود پڑھتے ہیں. تو مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا کون سا اسٹیشن چل رہا ہے، یہ FM دے فلانا ریڈیو ہے، میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. حضرت قاری صاحب کو ایک نصف صدی ہو رہی ہے، شاگردوں کو مجھے فرما رہے تھے میں تیسری نسل کو اب پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو قاری صاحب اگر بچے کا چہرہ دیکھے نا یہ بتا دیتے ابھی یہ کیا مانگ رہے ہیں. حضرت کا تجربہ ہے اپنی فیلڈ کا، تو مجھے بھی پتا ہوتا ہے کوئی بندہ کبھی سوال کرے نا کس چینل سے بول رہا ہے. اور ڈاکٹر میں ہاتھ ناپ کے آدھا نا میں رات لے ٹھڈا پانی پیتا ابھی، تو ڈاکٹر عالم الغیب نہیں ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ تجربے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ آیت سنا دیں، کوئی آیت ہے اس طرح؟ کہتے ہیں ہاں قرآن کریم میں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. پھر مجھے دلیل دیتے ہوئے کہتی ہے کہ سورت وہ جو ہے نا آیت الکرسی اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے آیت. میں نے کہا مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے. میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو یہودی سمجھتی ہیں؟ وہ کیوں؟ استغفر اللہ. میں نے کہا مشرک سمجھتی ہیں؟ نہیں استغفر اللہ، مسلمان ہے میرا بیٹا. تو میں نے کہا یہ آیت مسلمانوں کے لیے اتری ہے. ہاں قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں اترا. میں نے کہا کہیں کافروں کا بھی ذکر ہے، سیدخلون جہنم داخرین، بےایمان کافر جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے، یہ آپ کا بیٹا ہوگا ان میں؟ نہیں. تو میں نے کہا کچھ آیتیں غیر مسلموں کے لیے بھی تو ہے نا. جی ہے. تو میں نے کہا یہ آیت کس کے لیے اتری ہے؟ بیٹا اتنا تو مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا آپ قرآن سے دلیل دیں؟ آپ کو کس نے کہا؟ ہاں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے. میں نے کہا قرآن پڑھو نا، پڑھنے سے کون منع کرتا ہے، لیکن قرآن کو بطور دلیل سمجھانا ہے تو کسی سمجھنے والے سے سمجھ لو، کسی عالم کے پاس آ جاؤ، کسی کے زیر نگرانی پڑھو. تو نے خالی ترجمے دیکھنا شروع کر دیا. ترجمے لکھے ہوئے نہیں ہیں. میں نے کہا ترجمہ عوام کے لیے تھوڑی لکھا جاتا ہے، وہ تو سیکھنے والے کے لیے لکھا جاتا ہے جو کسی کی زیر نگرانی سیکھ رہا ہوتا ہے، تاکہ اسے تھوڑی سی ہیلپ مل جائے. اچھا تو میں نے کہا اس آیت کو ذرا پورا پڑھ. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. پڑھ لے ذرا اس کا ترجمہ. اللہ فرما رہے ہیں ڈنڈا اٹھا کے کسی کافر کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا. ڈنڈا اٹھا کے کسی ظالم کسی کافر کو مار کے بالجبر اسٹکلی بات نہیں منوائی جائے گی. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ دین اور بے دینی دلیلوں میں واضح ہو چکی ہے. تو دلیل کی طاقت سے اگلے کو زیر کریں گے. جہاد کا ایک وقت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس طرح ڈنڈا اٹھا کے منوائیں گے. اماں جان آپ اپنے بیٹے کو کافر سمجھتی ہیں تو پھر میں نے ڈنڈا اٹھا کے منوایا، اور اگر مسلمان سمجھتی ہیں تو مسلمان احکام کا پابند ہے، مسلمان شریعت کا پابند ہے. اچھا بیٹا مجھے نہیں پتا تھا. تو بہرحال ایسی کچھ بہت سی باتیں. میرے ایک جگہ ایک بندے سے بات ہوئی، میں نے کہا بیٹا اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا. مجھے کہتے استاد جی میری شادی نہیں ہو سکے گی. میں نے کہا آپ چہرہ سنت کے مطابق رکھ لو، شادی تیری ہوگی انشاءاللہ. سسر نہیں مانتا. میں نے کہا بات ہو جائے گی. اس نے داڑھی نہیں کٹوائی، سسر اسے کہتا رہا، اس نے نہیں کٹوائی. آخر اس نے بات طے کر لی بھئی یہ داڑھی کٹوائے گا، چھوٹی کرائے گا، پھر بات بنے گی، ورنہ یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں. سسر سے ہماری ملاقات ہو گئی. اب تاریخ رکھنے کی باری تھی. تو الحمدللہ میرے 4 ماہ لگے ہیں. میں بہت اچھی طرح نرمی گفتگو بھی جانتا ہوں، اور کہیں کہیں میری ملت قریش والی رگ پھڑک اٹھے تو پھر گفتگو اور بھی جانتا ہوں. تو ان کے سسر سے بات ہوئی تو اس نے اتنا برا لفظ سنت رسول کی لکھا میں وہ بتا نہیں سکتا. تو مجھے وہاں تھوڑا سا معاملہ کچھ دوسری طرف چلا گیا. تو میں نے انہیں کہا بزرگ صاحب یہ داڑھی کٹوائے گا، میں اسے حجام کے پاس لے کر جاؤں گا، کٹوا لیں گے. آپ ذمہ داری لے رہے ہیں؟ میں نے کہا ذمہ داری لے رہا ہوں، ایک شرط پر. ساتھ آپ کی بیٹی بھی جائے گی، وہ بھی گنجی ہوگی، وہ بھی بال کٹائے گی. اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور میں نے اسے ایسے جیسے جواب دینے کہا. میں نے کہا آپ اپنی بیٹی کا حلق کرائیں، گنجا کرائیں اسے. کیوں حلق کراؤں؟ آپ میری بیٹی کی عزت پہ بول رہے ہو. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ کی سنت پر بول رہے ہو. بس پھر وہ آئیں بائیں شائیں والی بات تھی. میں نے کہا تمہیں رسول اللہ کی سنت کا پاس نہیں ہے، اپنی بیٹی کے سر کے بالوں پر اتنی باتیں آ گئی. کوئی حیا کرنا سیکھو، یہ مرد کی نشانی ہے. کیا باتیں کہہ رہے ہو؟ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ پہ. قومی اسمبلی میں داخل ہوتے تھے تو وہاں کچھ لوگوں نے چھیڑنے کے لیے حضرت مفتی صاحب کی داڑھی مبارک پہ اعتراض کے لیے
کچھ خواتین کو ٹھہرا دیا، جو باقی ایم این اے اندر آ رہے ہیں تو وہ ایسے بغیر پردے کے ٹھہری ہیں۔ جب مفتی صاحب آئے تو انہوں نے سر سے پردہ رکھ لیا، تو وہاں کے بڑے کہنے لگے مفتی صاحب ان عورتوں نے تو آپ سے پردہ شروع کر دیا، باقیوں سے تو نہیں کیا۔ اب مسئلہ صرف داڑھی مبارک کا تھا، تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا جی بالکل انہوں نے پردہ ٹھیک کیا ہے، کیونکہ ان نے مرد اب دیکھا ہے۔ پہلے زالیاں آئیں انہوں نے کہ جی سارے بھیڑیاں آندھی پہ ہیں، تو آپ فیصلہ کر لیں کہ پہلوں کو عورتیں سمجھا تھا، مجھے مرد سمجھا تھا، اب ان نے پردہ کیا ہے، مرد سے پردہ کیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا تو مرد کا حسن ہے، حدیث پاک ہے اللہ نے آسمانوں پر کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں جن کے ذمے اللہ نے یہ تسبیح لگائی ہے، وہ یہ پڑھیں سبحان الذی زین الرجال باللحا وسبحان الذی زین النساء بالقرون۔ اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو نے مرد کو زینت دی ہے داڑھی کے ساتھ، خاتون کو زینت دی ہے سر کے بالوں کے ساتھ۔ آج معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے، آج اس پارلر میں بال کٹ رہے ہیں اور ہیئر ڈریسر کی دکان میں داڑھی کٹ رہی ہے۔ میرے دوستو مجھے بڑی بڑی خواتین کی طرف سے کبھی رکا آتا ہے، کبھی فون آتی ہے، کبھی کال پہ پوچھتے ہیں بیوٹی پارلر کی جاب کیسی ہے، بیوٹی پارلر یہ اس کا معاملہ کیسا ہے؟ میں انہیں ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ کیا بیوٹی پارلر، بیوٹی پارلر کا معنی چہرہ دھو کے دے دو تو بالکل ٹھیک ہے، آپ نے پلکنگ کرنی ہے، وہاں آپ نے تھریڈنگ کرنی ہے، آپ نے آئی بروز بنانی ہے، آپ نے خلاف سنت کٹنگ کرنی ہے تو 100% حرام ہے۔ ہاں ایسا خالی منہ دھو کے دو جو میں کہ جی ایسا منہ دھوڑا بھی اکیری بلا ہے۔ المغیرات لخلق اللہ، فرمایا بھویں اس طرح کی معاملات ان آبروؤں کو بنانے والیاں جو غلط بناتی ہیں، یا اللہ کی تخلیق کا انکار کر رہی ہیں، اس کی تبدیل کر رہی ہیں۔ لعن اللہ، حدیث پاک میں ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، فرمایا یہ چہرے کے بال گودنے والی اور گدوانیاں والی ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ ایک خاتون نے تو انتہا کر دی، اس کے خاوند میرے پاس آئے کہ میری بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ خاوند کی دلداری کے لیے عورت اپنے بھویں کٹا سکتی ہے، عورت آبرو بنا سکتی ہے خاوند کو خوش کرنے کے لیے۔ میں نے کہا یہ انگریزوں کی اس سوچ کی عکاسی ہے جس میں انگریز کہتے ہیں بیوی کو خوش کرنے کے لیے خاوند داڑھی بھی کٹا سکتا ہے۔ کال تو اوندے پیچھو داڑھی منا رکھ، او تیرے پیچھو بربٹے کپاوے، چلو سوڈوں ہیں ہک ہو جائیں باڑھ کے بیٹھے رہو پیچھو۔ تو میرے دوستو رسول اللہ کی منہیات ہیں، اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ ہم نے شکل کیسی بنانی ہے، ہم احکام کے پابند ہیں۔ لباس کیسا پہننا ہے، ہم احکام کے پابند ہیں۔ ہم نے کیسے طرز دنیا میں پیش کرنے، ہم احکام اسلامیہ کا پابند ہیں۔ تو سیرت نبویہ سیمینار کا میسج، پیغام یہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے فیصلہ کر لیں کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات اپنائیں گے، خود بھی اپنائیں گے اور گھروں تک کی بات سارے اللہ کے گھر میں کہہ دو۔ ہم انشاءاللہ حضور کی تعلیمات ہے، جس نے عمل کرنا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے حضور کی تعلیمات ہم نے اپنانی ہے، اپناؤ گے خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔